السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کے ناول کا آغاز کرتے ہیں، زندگی کی راہ کا ہم سفر۔ آج سارے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑی ہوئی تھی، کیونکہ آج ماموں کا بیٹا 4 سال بعد اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس پاکستان آیا تھا۔ مامی کے تو پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے، سارا گھر چمکا ڈالا۔ یہ صدیقی منزل کا منظر تھا، جہاں صدیقی صاحب اپنی بیوی آسیہ بیگم اور اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا عمیر صدیقی، جو آج 4 سال بعد اپنی پڑھائی مکمل کر کے پاکستان آ رہا تھا، وہ 26 سالہ مناسب نقوش کا حامل تھا۔ اس سے چھوٹی بیٹی امل صدیقی تھی، جو 24 سالہ گریجویشن کمپلیٹ کر چکی تھی۔ اس سے چھوٹا 22 سالہ عمر صدیقی تھا اور سب سے چھوٹی انمول صدیقی تھی، اور وہ 19 سالہ تھی۔ ان سب کے علاوہ اس گھر میں ایک اور لڑکی بھی رہتی تھی، وہ تھی صدیقی صاحب کی مرحومہ بہن کی اکلوتی بیٹی میناحل۔ میناحل کے والدین اس کے بچپن میں ہی ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے، اور تب سے ماموں کے گھر ہی رہتی تھی، کیونکہ ددیال والوں نے اسے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ماموں اس سے بہت پیار کرتے تھے، مگر مومانی کا رویہ تھوڑا عجیب سا تھا۔ 21 سالہ میناحل خوبصورتی کی مثال تھی۔ مومانی کو تو بس کبھی کبھی اس کی خوبصورتی سے حسد ہوتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرف سے بہت خوبصورت تھی۔ اس کی پڑھائی کا خرچہ بھی اس کے ماموں ہی اٹھاتے تھے، جو مومانی کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ وہ نہ جانے کیسے اسے اس گھر میں برداشت کرتی تھیں۔ تو وہیں ان کے بچوں میں انمول بالکل ماں پر گئی تھی۔ اس کا بھی میناحل کے ساتھ وہی رویہ تھا، مگر امل بالکل اپنے باپ پر گئی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ رحم دل تھی۔ اکثر وہ میناحل کے ساتھ اپنی چیزیں بھی شیئر کر لیتی تھی، جبکہ ان دونوں کے بیٹے نارمل تھے، نہ وہ زیادہ غصہ کرتے تھے اور نہ زیادہ پرواہ کرتے تھے۔ وہ اکثر گھر کے سارے کام بھی کروا دیتی تھی کہ کہیں مومانی اسے اس بات پر کوئی طعنہ نہ مارے۔ بالآخر ان کا بیٹا عمیر صدیقی اپنی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ وہ سب باتوں میں مشغول تھے جب میناحل کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس نے چائے بنائی اور پھر سب کو سرو کرنے کی نیت سے ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ عمیر کی نظر اچانک ہی اس پر اٹھی اور پھر پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ گزرے 4 سالوں میں کافی خوبصورت ہو گئی تھی۔ ارے واہ، میناحل تو پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ اس نے آہستہ سے امل کے کان میں سرگوشی کی، مگر آسیہ بیگم سن چکی تھی۔ ان کے اندر غصے کی ایک شدید لہر نمودار ہوئی۔ وہ کسی بھی صورت اس لڑکی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی، اور اگر ان کا بیٹا اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو پھر اسے بہو بنانا، یہ تو آسیہ بیگم کے لیے ناممکن تھا۔ خیر، وہ کڑوا گھونٹ بھرتی رہ گئیں۔ 2 دن کے بعد کا ذکر تھا۔ آج امل کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، اور امل نہ جانے صبح سے کتنے سارے ڈریسز چینج کر کے خود کو پرفیکٹ دکھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اسے کوئی ڈریس پسند آیا اور اس نے اپنے کمرے کا حشر نشر بگاڑ دیا تھا۔ میناحل نفے میں سر ہلاتی ہوئی بس کمرہ سمیٹنے لگی، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی کمرہ شیئر کرتی تھیں۔ جب مہمان آئے تو میناحل نے نامحسوس انداز میں مہمانوں کے سامنے جانے سے گریز کیا۔ خوش قسمتی سے انہیں امل پسند آ گئی۔ دیکھیں، بچی تو بہت اچھی ہے، خوبصورت بھی اور سمجھدار بھی، بس ہمیں تو جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سارے اس وقت لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ بس میناحل کچن میں گھسی ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میری بیٹی ماشاءاللہ بہت ہی سلجھی ہوئی ہے۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں بیٹی کے لیے چاشنی گھلی تھی۔ ہاں، بس آپ لوگ یہ بتا دیں اب جو ہے اس میں جہیز میں کیا کیا دیں گے؟ اور ہاں، میرا بیٹا اکلوتا ہے پورے خاندان میں، تو ایک کار تو ہونی چاہیے۔ اس کی ساس کافی لالچی نظر آ رہی تھی۔ ان کی بات پر ایک بار تو سارے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی۔ صدیقی صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ہم مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے۔ آسیہ بیگم نے فوراً بات سنبھال لی۔ وہ لوگ رشتہ پکا کر کے جا چکے تھے، اور ان کے جانے کے بعد صدیقی صاحب اور آسیہ بیگم میں کافی تکرار ہوئی۔ ارے کیا ضرورت تھی ان کو ہاں کرنے کی؟ کیسے منہ پھاڑ کر وہ کار مانگ رہے ہیں؟ صدیقی صاحب کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ ہاں تو کیا ہو گیا؟ ہماری بیٹی ہے، اگر داماد کو گاڑی تحفے میں دے دیں گے تو آخر کیا حرج ہے؟ آسیہ بیگم جیسے کچھ سننے کی روادار نہیں تھی۔ میرا کاروبار اتنا نہیں ہے کہ میں ایک ہی بیٹی پر سارا جہیز لٹا دوں، اور باقی دونوں کو کیا کروں گا؟ صدیقی صاحب نے کچھ شائستگی سے سمجھانا چاہا۔ کیا مطلب دونوں کو؟
ہماری صرف 2 بیٹیاں ہیں، اور جب انمول کا نمبر آئے گا تب تک وہ ویسے بھی عمیر کی جاب لگ چکی ہوگی، اور جہاں تک رہی بات مناہل کی تو اس کی ماں کا جو سب تھا وہی دیں گے۔ ہمارے پاس اتنا سب نہیں ہے کہ اس کو بھی دیتے پھریں۔ صدیقی صاحب کو بہت غصہ آیا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ میری بہن کی بیٹی ہے، میں نے اسے باپ بن کر پالا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے خالی ہاتھ اگلے گھر بھیج دوں گا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے آسیہ بیگم۔ وہ بحث ترک کرتے اٹھ گئے۔ کچھ دنوں تک گھر میں یہ ماحول چلتا رہا۔ اکثر ان کی بحث ہو جاتی۔ آخر کار صدیقی صاحب نے ہار مان لی، کیونکہ آسیہ بیگم کا کہنا تھا کہ رشتہ لاکھوں میں ہے، دوبارہ ایسا رشتہ نہیں آئے گا۔ لڑکی کی اچھی جاب ہے، صدیقی صاحب کا اچھا کاروبار تھا، اتنا کہ وہ ایک بیٹی کو جہیز کے ساتھ کار تو دے ہی سکتے تھے، مگر پھر دوسری بیٹیوں کے لیے ضرور مشکل پیش آتی۔ مگر اصل طوفان تو تب آیا جب ان کے فرنیچر کی دکان میں آگ لگ گئی۔ لاکھوں کا نقصان ہوا تھا، سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، اور اسی کے زیر اثر صدیقی صاحب صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ ساری صدیقی منزل پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ صدیقی صاحب کی موت ہو چکی تھی۔ وہ ہارٹ اٹیک سے واپس زندگی کی طرف نہیں آ سکے، اور مناہل کو تو لگا جیسے وہ دوسری بار یتیم ہو گئی ہے، اس کا تو کوئی بھی نہیں رہا، اور پھر امل کا رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ اس کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ تو ہے ہی منحوس۔ امل بھی خاموش ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ جو بھی تھا اس کا باپ دنیا سے گیا تھا، اور رشتہ ٹوٹنے کی تکلیف بھی بہت ہوئی تھی۔ 6 ماہ بعد دوبارہ امل کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا، مگر وہ لوگ بھی کافی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، سو یہ رشتہ بھی نہیں ہو سکا۔ امل کافی ڈپریسڈ رہنے لگی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی عمر گزر رہی ہے، وہ بھی لڑکیوں کی طرح احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ سب لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب عمیر نے اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ اماں، میں سوچ رہا ہوں کہ نہ آپ میری شادی مناہل سے کروا دیں۔ اس کے الفاظ تھے یا پگھلتا ہوا سیسا جو آسیہ بیگم کو اپنے کانوں میں انڈیلتا ہوا محسوس ہوا۔ میری بات کان کھول کر سن لو عمیر، صدیقی میری بہو صرف میری بھانجی بنے گی، اور مناہل کا خیال اپنے دماغ اور دل سے نکال دو۔ میں اسے کبھی بھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ آسیہ بیگم کا تو غصہ آیا تھا، حد نہیں، انہیں پہلے ہی مناہل ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اوپر سے اپنے بیٹے کے منہ سے ایسی بات سن کر ان کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ ارے نہیں اماں، میں تو بس ویسے ہی بات کر رہا تھا۔ اگر گھر میں ہی شادی ہو جائے نا تو کوئی جہیز دینا پڑے گا، آپ کو تو ہمیشہ کی طرف فری میں ایک نوکرانی مل جائے گی۔ عمیر جانتا تھا کہ اس کی ماں کی سوچ کیسی ہے، اس لیے انہیں اسی طرح سے مطمئن کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر کچھ پلوں کے لیے تو واقعی آسیہ بیگم بھی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اچھا، میں کچھ وقت کے لیے سوچ لوں پھر بتاؤں گی۔ عمیر نے پرسکون سانس لی، کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں مناہل پسند آ گئی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ کم از کم اپنی ماں کا ذہن تو پڑھ لیا ہے۔ یہ اس سے اگلے دن کی بات تھی جو آسیہ بیگم کی بہن کو پتہ چلا کہ ان کا بھانجا ان کی بیٹی کی بجائے مناہل سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے آسیہ بیگم کو ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ ارے لڑکی کی فیملی اتنی امیر ہے کہ تمہاری سوچ بھی نہیں، انہیں بس ایک لڑکی چاہیے، ایک نوکرانی کی صورت میں۔ میں تو کہتی ہوں مناہل کی شادی وہاں کرا دو، اچھی خاصی رقم دیں گے، اسی طرح سے تمہاری دونوں بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ آسیہ بیگم کافی دیر سوچتی رہیں۔ نوکرانی سے بہتر تو رقم تھی، اس لیے انہوں نے فوراً ہاں کر دی، اور بس مناہل کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں نے تمہارا بہت اچھی جگہ رشتہ کیا ہے، وہ لوگ کافی امیر ہیں۔ ارے چراغ لے کر بھی ڈھونڈو گی تو بھی ایسا شوہر نہیں ملے گا، بہتر ہے شادی کے لیے ہاں کر دینا۔ تمہارے ماموں تمہارا خرچہ اٹھاتے اٹھاتے قبر تک پہنچ گئے، مگر تمہارے خرچے ختم نہیں ہوئے۔ اب میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہارے جہیز کی تیاریاں کروں، اور ویسے بھی میرے گھر میں 2 جوان بیٹے ہیں، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے بہتر ہے بی بی شادی کرو اور میری جان بخشو۔ آج آسیہ بیگم کا لہجہ کافی نفرت اور حقارت سے بھرا ہوا تھا۔ مناہل سمجھ نہ سکی آخر وہ اس پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہیں، اس کا اتنے امیر گھر میں رشتہ کیوں کر رہی ہیں، مگر اس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے ہاں کر دی۔ جیسا آپ کو مناسب لگے مومانی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بچپن سے ہی اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی تھی، وہ بس سب کے سامنے سر جھکا دیتی تھی،
وہ ماں باپ کے بنا پلی بڑی تھی اور ایسی لڑکیوں میں سیلف ڈیفینس بہت کم ہوتا ہے۔ ویسے بھی اب وہ کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے بہتر لگا کہ وہ شادی کے لیے ہاں ہی کہہ دے، کیونکہ اسے عمیر کی پسندیدگی سے نہ کوئی سروکار تھا، نہ اس گھر کی بہو بننے سے۔ ان فیکٹ عمیر کافی سلجھا ہوا تھا، اس نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ اس نے شادی کا اظہار بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی کیا تھا، ورنہ مناہل تو اس بات سے بھی بے خبر تھی۔ جب آسیہ بیگم نے عمیر کو یہ بات بتائی تو وہ حیران رہ گیا۔ ارے بھائی، اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں بچپن سے بھائی سمجھتی آئی ہے اور یہاں شادی کمی نہیں کرے گی۔ ویسے بھی تمہاری خالہ نے ایک اچھا رشتہ بتایا ہے، کافی امیر فیملی ہے، تو بس میں وہیں شادی کروا رہی ہوں اس کی۔ وہ بھی راضی ہو گئی ہے۔ عمیر کا دل تو ٹوٹا تھا، مگر خیر وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ جب لڑکی ہی نہیں مانی تو اس نے خود ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ وہ زور زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ وہ دن بھی آ گیا جب مناہل اس انجانے شخص کی بیوی بنی اس کے کمرے میں موجود تھی، تو دوسری طرف ستی کی منزل والوں کے تو حالات ہی بدل گئے۔ انہیں کافی سارا پیسہ دیا گیا تھا، اور یہ پیسہ کیوں دیا گیا تھا اس بات سے صرف آسیہ بیگم ہی واقف تھیں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مناہل کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ مومانی نے تو یہی کہا تھا کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے۔ پھر مناہل کو قدرتی گھبراہٹ ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے اب تک اپنے شوہر کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ تک آ رہا تھا اور مناہل کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس کے سر پر گھونگھٹ تھا اور چہرہ مزید جھکا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ پھر اچانک اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑ لیا اور مناہل کے ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ وہ اس کے مہندی سے سجے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، پھر اس کی چوڑیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ سارے کمرے میں چوڑیوں کی کھنکار بجنے لگی۔ کمرے میں خوبصورت سا ارتاش پیدا ہو گیا تھا۔ مناہل کو عجیب لگا۔ کچھ پل بعد وہ کھلکھلا کر ہنسا اور مناہل حیرت زدہ سی رہ گئی۔ واؤ، یہ بینگلز کتنی پیاری ہیں، کیا میں رکھ لوں؟ اس نے کسی بچے کی طرح پوچھا، اور مناہل کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، لیکن اسے اس شخص کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر مقابل کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ پلیز، میں اس سے کھیل لوں گا، بس کسی ننھے بچے کی طرح اس سے سوال پوچھتا۔ وہ مناہل کا دماغ دھماکوں میں چھوڑ گیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا، لیکن اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، مقابل کے چہرے پر افسردگی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ پلیز دے دو نا، پلیز پلیز پلیز۔ وہ تو باقاعدہ ضد کرنے لگا، جیسے چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں، اور مناہل پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس شخص نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں اٹھا کر مناہل کو دیکھا، پھر اپنی ناک تک آیا چشمہ پھسلتا ہوا اسے ٹھیک کیا۔ واؤ دلہن، تم کتنی پیاری ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کلیپنگ کی، اس کی خوبصورتی کی داد دی، اور مناہل کو لگا وہ زمین میں گڑ گئی ہے۔ یہ اس کے ساتھ قسمت نے کیسا مذاق کیا تھا، اتنا بڑا دھوکہ۔ یہ اسے مومانی نے کہاں پھنسا دیا تھا؟ مومانی سب جانتی تھی، اس لیے تو کہہ رہی تھی بس ایک برائی ہے، ایک عجیب عیب ہے۔ آج اس کو سمجھ آیا کہ وہ کیسا عیب ہے۔ اچانک ہی مناہل کو کوفت محسوس ہونے لگی۔ اس نے تو یہ سوچا نہیں تھا کہ اتنی گئی گزری تھی کہ اس کا کسی پاگل سے نکاح کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مرد اس کے قریب ہوتا، وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ پلیز دور رہو مجھ سے۔ اس کی آواز کانپتی تھی۔ کیا ہوا؟ میں تو تمہارا یہ جھمکا دیکھنے لگا تھا۔ اس نے بچوں جیسی فرمائش کی، اور مناہل کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر کسی دیوار میں مار کر روئے۔ یہ اس کے ساتھ کیا کر دیا گیا تھا؟ اسے کسی پاگل کے متھے مار دیا گیا تھا۔ کہا نا پلیز دور رہو۔ وہ گھبراتی ہوئی اٹھی، اپنا لہنگا بمشکل سنبھالا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ دلہن، اگر باہر گئی تو وہ چچی مارے گی۔ اس نے کہا تھا اگر تمہاری دلہن کمرے سے باہر نکلی تو دونوں کو ماروں گی۔ اس کے الفاظ تھے کہ حیرت میں چھپے نشتر۔ مناہل کے قدم دروازے تک آتے آتے رک گئے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر اسے یاد آیا کہ وہ کہاں جائے گی۔ مومانی کی باتیں دماغ میں گونج رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، کوشش کرنا کم سے کم ہمارے گھر آؤ، بلکہ آنا ہی مت۔ شادی کے بعد لڑکیوں کا اصل گھر سسرال ہوتا ہے۔ بس بھائی، میں نے تو تمہارا فرض ادا کر دیا ہے، اب میری دہلیز پر کبھی واپس نہ آنا۔ اس کی تو
اس دنیا میں اس کا تو اس دنیا میں کوئی بچہ ہی نہیں تھا۔ ماموں ویسے ہی چلے گئے تھے اور مومانی وہ تو اس سے ویسے ہی منہ موڑ چکی تھی۔ بچپن سے ہی اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی تھی۔ اپنے حق کی خاطر آواز اٹھانا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور سکھاتا بھی کون؟ ماں باپ تو تھے نہیں۔ ماموں نے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا اور بس پال دیا۔ اور جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ چاہے محلوں میں ہی پلے ہوں، ان کے اندر احساس کمتری بہت ہوتی ہے، ان کے اندر سیلف ڈیفینس کی بہت کمی ہوتی ہے۔ وہ اپنا ٹوٹا دل لیے واپس پلٹ گئی۔ کیا کرتی اتنی دولت کا، کیا کرتی اس خوبصورت اور امیر شخص کا جس کا دماغ ہی ٹھیک نہیں تھا؟ اس سے کہاں پھنسا دیا گیا؟ وہ واپس بیٹھ کر کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا دلہن، تمہیں میں اچھا نہیں لگا؟ چاچی نے تو کہا تھا کہ تم میری دوست ہو۔ اور وہ اس کے پاس آتا آہستہ سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا تھا۔ اس کے لمس سے مناہل کے جسم میں کرنٹ سا دوڑا۔ وہ فوراً اسے پیچھے دھکا دیتی بیڈ سے اٹھی۔ خبردار اگر میرے قریب آئے۔ غصے سے اسے ڈانٹتی ہوئی وہ واش روم میں بند ہو گئی۔ ابراہیم افندی ایک امیر رئیس زادہ تھا۔ اس کے ماں باپ چند سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ 30 سال کا پرکشش خوبصورت ہینڈسم مرد تھا وہ، مگر 2 سال پہلے ہی اس کا ایک کار میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ اس کا ذہن بالکل ایک بچے کے ذہن کے جیسا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر حیرت و مناہل کو یہ ہو رہی تھی کہ کیسے اس شخص کی شادی کر دی گئی جس کا ذہن ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ مومانی نے اس کا سودا کیا تھا۔ اتنی بڑی سازش کیسے کر سکتی تھی وہ؟ واش روم میں کھڑی کافی دیر تک روتی رہی، پھر اپنا چہرہ دھو کر کپڑے چینج کر کے سادے سے سوٹ میں باہر نکلی اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اس نے بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ کتنی ہی دیر وہ شخص اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کے پاس آیا، آہستہ سے اس کا بازو ہلایا۔ تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو؟ اس نے افسردہ لہجے میں پوچھا۔ مناہل نے اپنے چہرے سے بازو ہٹایا۔ پلیز جا کر سو جاؤ، مجھے تنگ مت کرو۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی۔ اس کی تو زندگی ہی تباہ ہو گئی تھی، وہ نرمی کیا کرتی؟ وہ اچانک ہی سہم گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ واپس پلٹا اور بیڈ کے کنارے جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر مناہل اسے دیکھتی رہی، پھر سر جھٹک کر اپنا رخ موڑ کر وہ آنکھ بند کر گئی۔ اگلے دن صبح کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر اٹھ کے بیٹھی تو اس نے دیکھا کمرے میں ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ وہ چلا چلا کر ابراہیم پر غصہ کر رہی تھی۔ ابراہیم نے دودھ کا گلاس اٹھا کر نیچے پھینکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گلاس توڑنے کی؟ اس کے پیسے تمہارا باپ دے گا؟ یہ ملازمہ تھی اور مناہل زلزلوں کی زد میں تھی۔ ایک ملازمہ اپنے ہی گھر کے مالک کے ساتھ کیسا سلوک کر رہی تھی؟ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس تک آئی اور ابراہیم کو اپنے پیچھے کیا اور خود آگے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں تمیز نہیں اپنے مالک سے بات کرنے کی؟ وہ غصے سے چلائی۔ ابراہیم نے ڈر کے مارے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا اور اس کے دوپٹہ جو اس کے گلے میں تھا اس کا پلو بھی پکڑ لیا۔ او ہیلو میڈم، یہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے۔ ہمارے مالک صرف بڑے صاحب اور بڑی بی بی ہیں۔ وہ یقیناً ابراہیم افندی کے چچا سرمد افندی اور ان کی بیوی بشرا افندی کی بات کر رہی تھی۔ یہ یہاں نوکر ہے بس، اور آج سے تم بھی نوکرانی ہو۔ تمہاری یہی اوقات ہے۔ مناہل کا دل تو چاہا کہ اسے ایک تھپڑ دے مارے، مگر برداشت کر گئی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ ایسے ملازمین ہیں۔ نکلو یہاں سے۔ آج شاید پہلی بار مناہل کو اتنا غصہ آیا تھا۔ میرے کمرے میں دوبارہ داخل ہونے کی ہمت مت کرنا۔ روانی میں اس کے منہ سے میرے کمرے نکلا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے غصے سے چیختے ہوئے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ ملازمہ اسے گھوری سے نوازتی ہوئی پلٹی، دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ واپس پلٹی اور ایک افسوس بھری نظر ابراہیم پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر بالکل بچوں کی طرح خوف تھا۔ تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا؟ اس نے بہت مان سے پوچھا۔ مناہل نے سر ہلا دیا۔ میں تو خود سے ناراض ہوں، کسی سے کیا ناراض ہونا؟ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی۔ وہ اچانک ہی خوش ہوا، پھر اس کے قریب ہوا۔ مجھے نا پراٹھا اور آملیٹ کھانا ہے، تم بنا دو گی نا؟ اس کے دوپٹے کے پلو کو وہ اپنے ہاتھ میں لپیٹتے ہوئے فرمائش کر رہا تھا۔ مناہل کو بے ساختہ اس پر ترس آیا اور ہمدردی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بناتی ہوں۔ ویسے بھی کاموں میں وہ ماہر تھی، اس نے کبھی بھی گھر کے کام کاج سے منع نہیں کیا تھا۔ اس کے لیے چٹکیوں کا کھیل تھا۔ آپ یہاں بیٹھو اور کمرے سے باہر مت نکلنا، میں لے کر آتی ہوں۔ اسے ہدایت کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔
وہ گھر نہیں تھا، وہ بہت بڑا محل تھا۔ آس پاس دیکھتی کچن ڈھونڈنے لگی، جب اس کی نظر بشریٰ آفندی پر پڑی۔ اس پاگل کی ساری ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ آج کے بعد اگر اس نے گھر کا کوئی بھی قیمتی سامان توڑا تو تمہیں اس کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔ سختی سے تنبیہ کرتی ہوئی وہ اوپر فلور کی طرف بڑھ گئی۔ میناہل تو بس حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ابراہیم کی چچی ہیں۔ اتنا غرور نہ جانے کس بات کا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ وہاں ملازمین کھڑے تھے۔ میناہل ان کی طرف دیکھے بنا ہی خود ہی سارا سامان ڈھونڈنا شروع کر رہی تھی۔ پھر پراٹھا اور آملیٹ بنا کر ٹرے میں رکھتی ہوئی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اچھے بچے کی طرح بیڈ پر وہ سکڑا سمٹا بیٹھا تھا۔ میناہل نے اس کے سامنے ٹرے کی اور اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ واؤ ٹیسٹی! وہ کلیپنگ کرنے لگا، بالکل ویسے جیسے بچے خوشی میں ہو کر کرتے ہیں۔ میناہل کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اپنی قسمت پر ہنسے یا روئے۔ اس کے ساتھ کیسا بیہودہ سا مذاق ہوا تھا۔ شادی کے نام پر ایک پاگل شخص کو سنبھالنا یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا، مگر وہ خدا سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ شکوہ کرنا اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ خدا نے آج تک جو دیا اس نے صبر اور شکر کیا، آئندہ بھی وہ صبر اور شکر کر لے گی۔ پلیز مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ نا۔ اچانک ہی اس نے میناہل کا ہاتھ ہلایا تو میناہل اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ اسے نہ جانے کیوں عجیب سی شرم آئی، مگر پھر سوچا کہ ہے تو اس کا شوہر ہی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی اور وہ خوش ہوتے کھا رہا تھا۔ ایک آنسو لڑکھڑاتا ہوا اس کی آنکھ سے نکلا اور گال پر پھسل گیا۔ وہ مقابل نے اپنے ہاتھ سے اس کا آنسو صاف کیا۔ تم تو بہت اچھی ہو، اور اچھے بچے روتے نہیں ہیں۔ دلہن؟ اس کے دلہن کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی میناہل ہنس پڑی۔ میں دلہن نہیں ہوں، اوکے؟ کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس وقت تو وہ سادے کپڑوں میں ہے۔ نہیں نا، تم میری دلہن ہو۔ اور میناہل کتنے ہی پہر ہنستی رہی، اس کی باتیں ہی ایسی تھیں۔ میناہل کو ہنسی آ رہی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں آپ کی دلہن۔ وہ بھی جیسے مان گئی۔ وقت گزرنے لگا، وہ ہر روز صبح سے شام تک صرف ابراہیم کا خیال رکھتی، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ کبھی کبھار وہ غصے میں تو نوکرانیوں پر چیختا تو نوکرانیاں بھی اس پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتی تھی۔ وہ ان سب میں میناہل کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ایک رات میناہل کچن میں شاید پانی لینے آئی تھی تو اس نے دیکھا نوکرانی دودھ کے گلاس میں گولی ملا رہی تھی۔ میناہل جلدی سے چھپ گئی۔ نوکرانی سیدھا ان کے کمرے میں گئی اور وہ دودھ کا گلاس ابراہیم کے پاس والی ٹیبل پر رکھ دیا۔ نوکرانی کے کمرے سے باہر نکلنے کے بعد میناہل فوراً کمرے میں گئی اور وہ دودھ کا گلاس ابراہیم کے پینے سے پہلے ہی اس نے ضائع کر دیا۔ اب ہر روز رات کو یہی ہونے لگا۔ وہ دودھ کا گلاس نوکرانی جو دے کر جاتی وہ ضائع کرتی تھی اور سب سے چھپ کر دودھ کا گلاس الگ سے ابراہیم کو پلانے لگی۔ اس سے پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ ابراہیم کی دماغی حالت صرف حادثے کی وجہ سے خراب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے ایسی دوائیاں دی ہوں جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہی نہ ہو رہا ہو، اس لیے میناہل نے وہ ساری دوائیں دینی بند کر دی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ ابراہیم کے کھانا کا خیال رکھتی تھی۔ اسے شک ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کھانے پینے کی چیزوں میں ابراہیم کو پتہ نہیں کون کون سی دوائیں دیتے ہیں۔ گزرے عرصے میں محبت کا تو پتہ نہیں تھا، مگر اسے ابراہیم کے ساتھ ہمدردی ضرور ہو گئی تھی۔ وہ اب اس کا دوست تھا، جیسے کوئی بچہ دوست ہوتا ہے۔ دوسری طرف آسیہ بیگم نے اپنی بھانجی کی شادی عمیر سے کر دی تھی، مگر ان کی بھانجی نے تو ایک ہی ہفتے میں خالہ کو اپنی اصلیت بتا دی۔ وہ کافی بد اخلاق اور بد لحاظ تھی۔ آسیہ بیگم نے بھی عمیر سے اس کی شکایت کی، تمہاری بیوی کو تمیز نہیں اپنے بڑوں سے بات کرنے کی؟ عمیر نے کندھے اچکائے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کی پسند ہے، اپنی مرضی سے آپ نے میری شادی کروائی ہے، اب بھگتیں۔ ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے مجھ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کرنی۔ وہ تو صاف ہری جھنڈی دکھا گیا تھا۔ اب اس کو افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں انہوں نے اس جیسی بدتمیز لڑکی کو اپنی بہو بنا لیا تھا۔ اتنی سمجھدار اور سلجھی ہوئی تھی کہ ابھی ان کے سامنے زبان درازی نہیں کرتی تھی میناہل، اور اس کو انہوں نے خود سے الگ کر دیا تھا۔ اب وہ صرف افسوس ہی کر سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے خود اپنا ہیرا اپنے ہاتھوں سے گوا دیا تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ جب اس نے ملازمہ کو چیختے ہوئے سنا،
وہ فوراً ڈر کر کچن سے کمرے میں بھاگی، جہاں لاکھوں کا واز زمین پر بوس ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے یہ کتنا مہنگا ہے؟ نوکرانی ایک ڈنڈے سے اسے مار رہی تھی۔ میناہل کو غصہ آیا کہ حد نہیں ہے۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے نوکرانی کے ہاتھ سے وہ ڈنڈا کھینچے۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے میرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کی، میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گی۔ میناہل غصے سے چیخی تھی۔ شور سن کر چچی بھی آ گئی۔ اتنا ہی شوہر کا احساس ہے تو پھر اس لاکھوں کی قیمت کے سامان کے پیسے دو۔ وہ کافی نفرت سے اور تنفر سے وہ دھاڑی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ کو دے سکوں۔ میناہل نے کچھ عاجزی سے درخواست کی۔ پیسے نہیں ہیں مگر ہنر تو ہے نا۔ کل سے تم بوتیک پر جاؤ گی۔ میں نے سنا ہے تمہیں کافی اچھی فیشن ڈیزائننگ آتی ہے۔ اور میناہل تو بس انہیں دیکھ کر ہی رہ گئی تھی۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارا یہ شوہر اس محل کے کسی کونے میں پڑا رہے تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ میناہل نے ایک نظر ابراہیم کے بازو پر ڈالی جو ڈنڈا لگنے کی وجہ سے سرخ ہو گئے تھے، پھر خاموشی سے سر جھکا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ بشریٰ افندی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، ایک شیطانی مسکراہٹ۔ یہ بات اسے آسیہ بیگم سے پتہ چلی تھی کہ میناہل نے فیشن ڈیزائننگ کی پڑھائی کر رکھی ہے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ نوکرانی کے ساتھ ساتھ اس چیز سے بھی فائدہ اٹھایا جائے۔ اس دن کے بعد سے میناہل روز ان کے ساتھ بوتیک جانے لگی اور وہ اپنے سارے ڈیزائن ان کو بنا کر دینے لگی، اور بشریٰ افندی اس کی ڈیزائن کو بہت ہی مہارت سے اپنے نام سے سیل کرنے لگی۔ وہ ایک ڈیزائن لاکھوں کا تھا۔ میناہل کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ فی الحال وہ اور ابراہیم انہی کے رحم و کرم پر پل رہے تھے۔ وہ شام کو گھر واپس آتی تو ابراہیم کمرے میں ہی موجود ہوتا۔ وہ اس کا کھانا بنا کر اسے دے کر جاتی اور رات کو آ کر اسے کھانا بنا کر کھلاتی اور اسے سختی سے ہدایت کرتی کمرے سے باہر نہ نکلنا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نوکرانی دوبارہ اس پر کوئی حکم چلائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کس موڑ پر آ کر کھڑی ہو چکی تھی، مگر وہ واپس کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے پاس واپسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سارے دروازے بند ہو گئے تھے، بس ایک یہی ٹھکانہ تھا، اور اب وہ بھی صوفے پر ہی سوتی تھی اور ابراہیم بیڈ پر۔ اکثر رات کو اسے محسوس ہوتا جیسے کوئی اس کے قریب آ کر بیٹھا ہے۔ تیز پرفیوم کی خوشبو بھی محسوس ہوتی، مگر وہ صرف اپنا وہم سمجھتی تھی۔ اس کے کمرے میں بھلا کون اتنا تیز پرفیوم لگا کر آ سکتا تھا؟ صبح جب اٹھتی تو ابراہیم بالکل ویسے ہی سو رہا ہوتا جیسے وہ رات کو دیکھتی تھی۔ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، جسے لگتا تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ وہ اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی جب بشریٰ افندی کا اکلوتا سپوت 25 سالہ دانیال افندی کچن میں داخل ہوا۔ میناہل کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی۔ ارے بھابھی جی، کیا کر رہی ہیں؟ خباثت سے کہتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ میناہل خود میں ہی سمٹ گئی، کیونکہ اس کی نظریں تھیں جو میناہل محسوس کر سکتی تھی۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ اللہ پاک نے عورت کو یہ حص دی ہوتی ہے کہ عورت چاہے 10 سال کی ہو، 20 سال کی ہو یا 30 سال کی، وہ ہر مرد کی اٹھتی نظر خود کی طرف پہچان جاتی ہے کہ وہ نظر کیسی ہے، وہ عقیدت بھری ہے، محبت بھری ہے یا پھر ہوس پرست ہے۔ اور دانیال افندی کی نظریں کم سے کم عقیدت والی تو نہیں تھی اور نہ ہی عزت والی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ کندھوں کے گرد پھیلایا۔ اس وقت ابراہیم کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ ارے بھابھی جی، ایسی بھی کیا بات ہے؟ آپ تو ہماری بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ بات کرتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دور رہ کر بات کرو۔ میناہل بدک کر پیچھے ہٹی۔ ارے ایسا بھی کیا ڈر بھابھی جی؟ آپ کا وہ پاگل شوہر تو آپ کو خوشی کا خیال نہیں رکھتا ہوگا۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ سکتی ہیں۔ خباثت اس کے انگ انگ سے نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب آنے لگا اور میناہل مزید ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ نہ جانے کہاں سے ابراہیم کچن میں داخل ہوا اور اس نے اپنے ہاتھ میں موجود ٹوائز کار اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری۔ آہا! دانیال کی تو چیخ نکل گئی۔ اس کا دھیان بھٹکا۔ ماہنور فوراً وہاں سے باہر نکلی اور نہ جانے کیوں ابراہیم کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آج وہ اس شخص کے پیچھے محفوظ محسوس کر رہی تھی جو رشتے میں اس کا شوہر تھا، مگر اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا۔ کیا یہ ایسا ہی احساس اور ایسا ہی رشتہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہی تحفظ کے احساس ہوتا ہے؟
آج بھی ناہل سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ وہ غصے سے ابراہیم کی طرف پلٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ ابراہیم کو مارنے کی کوشش کرتا، مناہل درمیان میں آ گئی۔ خبردار، اگر انہیں ہاتھ لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ نہیں جانتی وہ ہر بار ابراہیم کی حفاظت اتنی مضبوطی سے کیسے کر لیتی ہے۔ اس کے اندر اچانک ہی طاقت آ جاتی ہے۔ دانیال کڑوا گھونٹ بھرتا کچن سے نکل گیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے بہت پیار سے پوچھا۔ مناہل کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے مدھم سا تھپتھپایا اور ابراہیم بھی مدھم سا مسکرایا۔ ہم دوست ہیں اور دوست ہی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں بات کی۔ کتنی ہی دیر مناہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی رہی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا ہی نہیں کہ ابراہیم ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اچانک اسے جلنے کی بو آئی تو اسے احساس ہوا کھانا جل رہا تھا۔ وہ فوراً پلٹی اور کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ اسے اچانک محسوس ہوا جیسے کوئی بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظریں مناہل کے آر پار ہو رہی تھیں۔ مناہل نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا مگر کچن سارا خالی تھا۔ شاید ابراہیم کمرے میں جا چکا تھا، مگر یہ احساس تو اسے ہر رات بھی محسوس ہوتا تھا۔ یہ وہی احساس تھا۔ مناہل کو اچانک ڈر لگنے لگا۔ نہ جانے کس کی نظریں تھیں۔ اس گھر میں ابراہیم کے علاوہ دانیال ہی جوان لڑکا تھا، یا اس کے علاوہ اس کے چاچا تھے، مگر وہ کام کے سلسلے میں کم ہی گھر آتے تھے۔ مناہل کو یہاں آئے شاید 3 مہینے ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابراہیم کا رویہ بدل رہا ہے۔ وہ کتنی ہی دیر سنجیدہ بیٹھا کچھ سوچتا رہتا، مگر جیسے ہی نوکرانی آتی یا گھر کا کوئی دوسرا فرد اسے دیکھتا، وہ دوبارہ بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا۔ کیا وہ ٹھیک ہو رہا تھا؟ مناہل کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر پھر وہ اپنا وہم سمجھ کر چھٹک دیتی۔ اگر وہ ٹھیک ہو رہا ہوتا تو مناہل کو تو محسوس ہو ہی جانا تھا، مگر اب تک ایسا کچھ نہیں تھا۔ رات کے 8 بجے کے بعد کا وقت تھا جب وہ دودھ کا گلاس لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ ہلکی ہلکی سردی شروع ہو چکی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا تو دیکھا ابراہیم کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ آج کارٹون کی جگہ مووی دیکھ رہا ہے۔ ہاں نا، بہت اچھی ہے دلہن، تم بھی یہاں میرے پاس بیٹھ کر دیکھو۔ اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بیڈ پر بٹھا لیا۔ اس سے پہلے اس نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں مناہل کو عجیب سا احساس ہوا، مگر وہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری تھی جب مووی میں ایک سین آیا جہاں شوہر اپنی بیوی کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ واؤ، یہ کتنا پیارا ہے نا، پلیز مجھے بھی کرنا ہے۔ اس نے ایک ہی پل میں اپنی فرمائش ظاہر کی اور مناہل سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے۔ اپنی حالت قابو کرتی وہ کچھ غصے سے گرجی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ تم دوست ہو میری، اور دوست ہو کو کس بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے کیوٹ سا فیس بنا کر کہا اور مناہل کے قریب ہوا، پھر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ مناہل کچھ سوچتی وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ مناہل نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ اس کے لمس کو محسوس کیا تو اسے لگا جیسے سالوں بعد کسی نے جسم میں سکون اتارا تھا۔ اس کا لمس عقیدت بھرا تھا۔ مناہل نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور فوراً اس سے دور ہو گئی۔ چلیں ٹی وی بند کریں، بہت دیکھ لی مووی، ایسے سین نہیں دیکھتے۔ اسے ڈانٹتے ہوئے مناہل صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے دیکھا ابراہیم ناراضگی سے رخ موڑ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ وہ حیرت سے اٹھ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ مجھے اکیلے بیڈ پر ڈر لگتا ہے، تم آج سے میرے ساتھ سوگی۔ اس کی بات سنتے مناہل کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ وہ فوراً سے اس کے لہجے میں غصہ شامل ہو گیا تھا۔ تو جاؤ، ابراہیم تم سے بات نہیں کرے گا۔ وہ کافی غصے سے رخ موڑ گیا تھا۔ مناہل کو امید تھی کہ وہ کچھ دیر میں ہی ٹھیک ہو جائے گا، اسی لیے دوبارہ وہ صوفے تک چلی گئی اور پھر لیٹ گئی۔ کتنی ہی دیر اس نے بازو آنکھوں پہ رکھا، لیکن ابھی تک نہ ٹی وی بند ہوا اور نہ کمرے کی لائٹ۔ آخرکار زچ ہوتے اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھایا۔ وہ اب تک ویسے ہی ناراضگی کا اظہار کیے رخ موڑے بیٹھا تھا۔ مناہل حیران رہ گئی کہ یہ کیا بچپن ہے۔ پھر اسے یاد آیا، بچہ ہی تو ہے۔ اٹھ کر بیٹھی۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ تم میری کوئی بات نہیں مانتی، تم اچھی دوست ہی نہیں ہو۔
اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور مناہل بے بس ہو گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا وہ شخص اس کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ کیسے اس کے ساتھ ایک بیڈ شیئر کرتی؟ اس کا دماغ عجیب سی سوچوں کا شکار تھا۔ پھر اس نے ٹی وی بند کیا اور کمرے کی لائٹ آف کی اور بیڈ کی ایک سائڈ بیٹھ گئی۔ چلو اب آ گئی ہوں، اب سو جاؤ۔ مگر ابراہیم نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا کیا بھروسہ میرے سونے کے بعد وہاں چلی جاؤ؟ مجھے پتہ ہے تم مجھے پسند نہیں کرتی، تکلیف زدہ چہرے لہجے کے ساتھ کہتے اس نے مناہل کا سانس روک دیا۔ ایک پل کے لیے مناہل کو لگا جیسے وہ سانس تک نہیں لے پائے گی۔ کیا اس شخص کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا تھا جسے وہ پسند کرتی ہو؟ صرف ایک یہی تو اپنا رہ گیا تھا۔ اگر وہ اسے بھی پسند نہیں کرے گی تو پھر کسے کرے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی ہے تو پھر ثابت کرو۔ وہ اچانک ہی اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ کیسے ثابت کرو؟ مناہل حیران تھی، وہ کیسے ثابت کر سکتی تھی؟ تو ٹھیک ہے، ابھی بیڈ پر لیٹو، پتہ چل جائے گا۔ اس کی بات سن کر تو مناہل حیران رہ گئی، وہ آج اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ مگر پھر اس کی آنکھوں کو سرخ ہوتا دیکھ کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابراہیم نے اس کا ہاتھ پھیلایا اور اس کا بازو اپنے سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا، اور وہ بالکل ایسے لیٹا تھا جیسے چھوٹا بچہ لیٹتا ہے۔ مناہل کے اوپر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، لیکن پھر اس نے اپنی حیرت کو اپنے ضبط میں کیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مناہل کو اس سے شرم آ رہی تھی، ایک جھجک سی آ رہی تھی۔ 2 منٹ بعد وہ دوبارہ اٹھا، شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس نے خود پر بھی کمفرٹر لیا اور ساتھ مناہل پر بھی دیا، اور دوبارہ اس کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ گیا، اور اس کا دوسرا ہاتھ مناہل کے پیٹ کے گرد آیا اور اسے حصار بنا کر سویا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ڈر اور گھبرا کر اپنی ماں کے ساتھ لگ کر سوتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی مناہل کب گہری نیند میں سو گئی، اسے احساس ہی نہ ہوا۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھا، ایک نظر سوئی ہوئی مناہل پر ڈالی، پھر آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ میں سمجھا تھا شاید تم بھی ان لوگوں کے ساتھ اس سازش میں ملی ہوئی ہو، لیکن تم بہت اچھی ہو۔ تمہارا دل جتنا خوبصورت ہے اس سے زیادہ تم خوبصورت ہو۔ میں بہت خوش ہوں جسے تم جیسی بیوی ملی۔ بس کچھ وقت کی بات ہے، پھر بہت جلد سب کچھ ٹھیک کر دوں گا اور ہم دونوں ہمیشہ خوش رہیں گے۔ نرمی سے جھک کر اس نے مناہل کے ماتھے پر لب رکھے۔ شاید مناہل گہری نیند میں تھی کیونکہ رات کافی گہری تھی، اس لیے اسے احساس نہ ہوا۔ اس نے اتنی آہستگی سے مناہل کا سر اٹھایا کہ مناہل کی نیند خراب نہ ہو، پھر اپنا بازو اس کے سر کے نیچے رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگائے آنکھیں بند کیے سو گیا۔ ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ جب صبح مناہل کی آنکھیں کھلی تو اس نے حیرت سے خود کو ابراہیم کی حصار میں پایا۔ کل رات جس پوزیشن میں ابراہیم سویا تھا اس وقت وہ اس پوزیشن میں تھی۔ کل رات ابراہیم کا سر اس کے بازو پر تھا اور اس وقت مناہل کا سر ابراہیم کے کندھے پر تھا۔ وہ حیرت زدہ تھی، وہ سوتے سوتے کب اس کے حصار میں چلی گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ ایک دم وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ راتوں رات کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی رات کو کوئی اس پر نظر رکھتا تھا تو کبھی۔ اب وہ یہ سب سوچ کر گھبرائی ہوئی تھی کہ جیسے ہی اٹھی ابراہیم کی آنکھ بھی کھل گئی۔ مناہل کا خیال رکھنے کی وجہ سے ہی وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ کچھ وہ پہلے ہی ٹھیک تھا مگر ان دوائیوں کے زیر اثر اسے جھٹکے لگتے تھے، لیکن اس نے نکاح اپنے پورے ہوش و حواس میں کیا تھا۔ جیسے ہی مناہل نے دوائیاں دینا بند کروائیں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ بس سارے گھر والوں کے سامنے یہ ناٹک کر رہا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ کیا ہوا دلہن، تم اس طرح گھبرائی ہوئی ہو؟ آنکھیں مسلتا ہوا وہ کروٹ کے بل لیٹا۔ کچھ نہیں، وہ کافی پریشان تھی۔ تو پھر سو جاؤ۔ دوبارہ آنکھیں بند کر گیا۔ مناہل نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھی جہاں صبح کے 6 بج رہے تھے۔ نہیں اب کیا سونا، اب تو صبح ہو چکی ہے۔ وہ خود کو کمپوز کیے اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد ابراہیم افندی کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پچھلی 2 سالہ زندگی گھومی۔ اس کی چچی نے اپنی بھانجی کو ابراہیم کے لیے پسند کیا تھا۔ ابراہیم کو بھی وہ اچھی لگی تھی، مگر ابراہیم نہیں جانتا تھا کہ اس کے چچا اور چاچی صرف دولت کے لیے اس کے اپنے بنے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ابراہیم کو پتہ چلا، اس سے پہلے وہ ان سے کچھ پوچھتا، اس کے ایکسیڈنٹ کروا دیا گیا تھا۔
لیکن کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ ابراہیم کی دولت کس کے نام جائے گی۔ دولت تب بھی ابراہیم کے نام تھی، اس وجہ سے چچی چاچا نے اسے گھر میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ جب تک سائن نہیں کر دیتا تب تک دولت ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ وہ پاگل پن کے ڈرامے کے ساتھ ان کے خلاف بہت سارے ثبوت ڈھونڈ چکا تھا، جو پولیس کو دکھا کر یہ ثابت کرنے والا تھا کہ اس کے چاچا چاچی کتنے بڑے کرمنلز ہیں۔ شادی کے بعد یہ پہلی بار تھا جب وہ اس کے اتنے قریب تھی، اس کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ آج تو ابراہیم افندی کا دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بس وہ یہاں اس کے پاس لیٹی رہے اور اس کے بالوں کی خوشبو محسوس کرتا رہے، لیکن وہ اٹھ کر جا چکی تھی۔ تکیے سے ابھی بھی اس کے بالوں سے نکلنے والی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں سے ہر وقت شیمپو کی خوشبو آتی رہتی تھی، کیونکہ وہ کافی سلجھی ہوئی تھی، وہ کافی اپنا خیال رکھتی تھی، اس کے بال ہر وقت مہکتے رہتے تھے۔ ابراہیم نے تکیے میں سر چھپایا، آنکھیں بند کر لی اور دوبارہ گہری نیند میں اتر گیا۔ میناہل فریش ہوتی واش روم سے باہر نکلی، پھر کمرے سے ہی باہر نکل گئی تاکہ اس کا ناشتہ بنا سکے۔ آج چاچا اور چاچی کسی عزیز کی شادی پر گئے ہوئے تھے اور ان کا رات وہیں رکنے کا پروگرام تھا۔ ابراہیم اور میناہل سے ہی صرف گھر پر تھے۔ رات کی آخری پہر جب دانیال افندی نشے میں افندی ہاؤس داخل ہوا، میناہل پانی پینے کی غرض سے اٹھ کے کچن میں آئی تھی، مگر اس نے امید نہیں تھی کہ آج یہ سب کچھ ہوگا۔ کچن سے آتی ہوئی آواز پر وہ کچن میں داخل ہوا تو میناہل جگ میں پانی بھر رہی تھی۔ وہ اچانک ہی اس کے قریب آیا۔ کیا حال ہے بھابھی جی؟ کیسی ہیں آپ؟ قریب آنے والی آواز سے میناہل چیخ کر پیچھے ہوئی۔ ارے کیا ہوا؟ چیخ کیوں رہی ہیں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ ایسے کون کرتا ہے؟ وہ غصے سے چلائی۔ آپ کو دیکھ کر کہاں ہوش رہتے ہیں؟ خباثت سے کہتا وہ میناہل کے قریب آنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دور رہو مجھ سے۔ دانیال، وہ پیچھے ہو رہی تھی مگر دانیال ہوش میں کہاں تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے میناہل کی کلائی پکڑ لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شرم کرو، میں تمہاری بھابھی ہوں اور بھابھی ماں جیسی ہوتی ہے۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ تڑپ کر چیخنے لگی مگر دانیال پر تو نشہ سوار تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور حرکت کرتا، اچانک اس نے پیچھے سے دانیال کے سر پر ڈنڈا دے مارا۔ میناہل کی ایک بار پھر چیخ نکلی جب اس نے پیچھے سے ابراہیم کو دیکھا۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ سارا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بے خودی میں بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور ابراہیم کے سینے سے لگی رونے لگی۔ کچھ دیر کے لیے وہ یہ بھول گئی تھی کہ ابراہیم کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ابراہیم مجھے زبردستی ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتے، اس نے اپنی بات کی وضاحت کرنی چاہی۔ ابراہیم کا ہاتھ اٹھا اور اس کی کمر کے گرد آیا اور دوسرا ہاتھ اس نے میناہل کے بالوں پر رکھ کر اس کا سر سہلانے لگا۔ اس کی نگاہیں دانیال کے وجود پر جمی تھیں، جو زمین سے اٹھ کر اب سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے ابراہیم کا یہ رویہ دیکھا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ تم پاگل کہیں کے! مجھے مارنے کی کوشش کیسے کی تم نے؟ دانیال افندی چیخا۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ اٹھتا، ابراہیم نے اپنے بایاں ہاتھ اٹھایا۔ دایاں ہاتھ اب بھی میناہل کی کمر پر تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی ایسے چھپ رہی تھی جیسے اس سے زیادہ کوئی محفوظ ٹھکانہ نہ ہو۔ نہ اس نے ایک ہی ہاتھ سے دانیال کا ہاتھ مروڑ دیا اور دانیال کا نشہ ایک ہی پل میں اترا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ابراہیم کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور جیسی آنکھوں سے وارن کر رہا تھا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دانیال اپنا سر سنبھالتا ہوا چلا گیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، ورنہ ابراہیم کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ابراہیم نے خود کو ریلیکس کیا اور ایک نظر میناہل پر ڈالی۔ میناہل کے کپ کپاتے وجود کو دیکھا۔ وہ آج کافی بری طرح سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، وہ جا چکا ہے، ابراہیم کافی سنجیدگی سے بولا، اور میناہل کتنی ہی دیر شل ذہن کے ساتھ اس کی بات کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ، اس کا رکھ رکھاؤ، کہیں سے بھی وہ بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بہتے آنسو تو ویسے ہی تھم گئے تھے۔ اس نے بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کر میناہل کو دیکھا۔ اس نے بنا کچھ کہے میناہل کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی طرف چل دیا۔
کمرے میں داخل ہونے کے بعد دروازہ لاک کیا، مناہل کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سب کو یہی لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں، لیکن اس وقت میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ مناہل پر بجلی بن کر گر رہا تھا۔ کب، کیسے، کیا اور کیوں، یہ سارے لفظ تھے جو اس وقت مناہل کے ذہن میں آ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے ذہن میں بہت سارے سوال پنپ رہے ہوں گے، لیکن اگر میں ٹھیک تھا تو میں ایسا ڈرامہ ہی کیوں کر رہا تھا؟ تو پھر سنو میری کہانی۔ سالوں پہلے میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سب سمجھتے رہے وہ حادثہ تھا، لیکن وہ حادثہ نہیں تھا۔ میرے ماں باپ کو جان بوجھ کر قتل کروایا گیا تھا، ایسا کہ وہ حادثہ لگے۔ میرے چاچا اور چاچی کو پیسے چاہیے تھے، مگر یہ نہیں جانتا تھا انہوں نے صرف دولت کی خاطر مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے۔ کیا تم سوچ سکتی ہو ایک معصوم بچے سے اس کے ماں باپ صرف اس لیے جدا کر دیے جائیں کیونکہ ان لوگوں کو دولت چاہیے تھی؟ آنسو لڑکھڑاتا ہوا ابراہیم کے گال پر بہہ گیا، اور مناہل کو تکلیف ہوئی کیونکہ وہ خود بھی ماں باپ کے بنا رہی تھی۔ میں نے اپنا سب کچھ اپنے چاچا چاچی کو ہی سمجھا، انہیں ماں باپ کا درجہ دیا۔ چاچی نے میری شادی اپنی بھانجی سے کروانی چاہی، وہ بھی ان کے پلان میں شامل تھی۔ اس نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی، آہستہ آہستہ مجھے اپنے جال میں پھنسانے لگی۔ پھر ان لوگوں نے دھوکے سے جائیداد کے پیپر سائن کروانے چاہے، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اور اس دوران مجھے پتہ چل گیا کہ میرے اپنے ہی سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ساری حقیقت کھول پاتا، چاچی کی اس بھانجی نے میرا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد عارضی طور پر میں سب کچھ بھول گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے سب یاد آنے لگا۔ میں نے پھر ڈرامہ کیا کیونکہ مجھے ان لوگوں کے خلاف ثبوت چاہیے تھے، اور گزرے عرصے میں اس ڈرامے کے دوران میں کافی ثبوت حاصل کر چکا ہوں۔ مظلوم بن کر رہنا اور ان سب کے ظلم و ستم برداشت کرنا ہی سب میری مجبوری تھی، لیکن اپنی بیوی پر کسی غیر مرد کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ نہ میری کوئی مجبوری تھی اور نہ ہی میں بے غیرت ہوں۔ بات کی آخر تک اس کی آنکھیں خطرناک حد تک سرخ ہوئیں، اور مناہل پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلے میں یہ سمجھا تھا کہ شاید تم بھی ان کی ساتھی ہو اور انہی کی طرح ایک نئی سازش میرے لیے لائی ہو۔ شاید تم بھی سازش میں شامل ہو، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی اچھی ہو۔ تم نے اپنی مخلصی سے میرا دل جیت لیا۔ تم نے میرا بالکل ایسے ہی خیال رکھا جیسے ایک ماں بچے کا رکھتی ہے۔ میں نہیں جانتا میرا دل کب، کس وقت، کس گھڑی تمہارے لیے دھڑکنے لگا، مگر ایک بات جو اب سچ ہے، تم میری بیوی ہو اور میں تمہارے بنا زندگی جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے مناہل کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں پر پھسل گئے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ خدا اسے اتنا بڑا انعام دے گا۔ ہاں، وہ اب تک شوق میں تھی، مگر ساتھ ہی حیرت اور خوشی بھی ہو رہی تھی۔ مناہل تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، کوئی لفظ ساتھ ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کیا بولتی؟ حلق سے کچھ ادا ہونے سے انکاری ہوا۔ ابراہیم نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے، اور مناہل کو وہ رات یاد آ گئی جب وہ زبردستی اس مووی کے سین کو دیکھ کر یہ حرکت کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ ابراہیم حیران ہوا، کیا ہوا، ہنسی کس بات پر آئی ہے؟ وہ حیران تھا کہ اس لڑکی کو تو غصہ کرنا چاہیے تھا، مگر وہ ہنس رہی تھی۔ لیکن مناہل کو اس کی بات سمجھ آ گئی تھی، اس کا پوائنٹ آف ویو، اس نے یہ سب ڈرامہ کیوں کیا، وہ یہ سب سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے غصہ نہیں کیا۔ مناہل نے نفی میں سر ہلایا، آپ بہت اچھے ایکٹر ہیں، آپ تو شو بز انڈسٹری میں تہلکہ مچا سکتے ہیں، اس نے اتنے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ ابراہیم کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ مناہل کو لگ رہا تھا جیسے زندگی میں سارے دکھ درد غائب ہو گئے ہوں۔ اسے اتنا اچھا شخص مل گیا تھا، اتنی اچھی قسمت، وہ واقعی بہت خوبصورت تھا اور سمجھدار بھی۔ مناہل نے نرمی سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھا، اور آج اس نے پہلی بار سکون محسوس کیا تھا۔
اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اسے بھی ابراہیم افندی سے محبت ہو چکی ہے اور اس شخص کے بنا رہنا ناممکن ہے۔ اگلی صبح کا آغاز ہوا۔ وہ بشریٰ افندی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ موم، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خود اسے بالکل ٹھیک دیکھا ہے۔ وہ پاگل ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ مگر بشریٰ بیگم کو یقین تھا دانیال افندی نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے یا نشے میں ہے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے وہ کچن میں آیا، اس نے مجھے مکہ مارا، میرا ہاتھ مروڑا۔ وہ ہر طریقے سے ماں کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ ابراہیم افندی ٹھیک ہو چکا ہے، مگر بشریٰ بیگم دانیال کی حرکتوں سے پہلے ہی تنگ تھی، اس لیے انہیں یقین نہیں تھا۔ اتنے میں کمرے سے مناہل اور ابراہیم باہر نکلے۔ دیکھ لیں موم، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابراہیم کو 2 سال پرانے حلیے میں دیکھ کر بشریٰ بیگم کا خون خشک ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، پولیس آ چکی تھی۔ وہ کافی دیر پہلے ہی پولیس کو فون کر کے بلا چکا تھا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ جیسے چاچا چاچی پر۔ آپ کو ماں باپ سمجھا اور آپ نے میرے ماں باپ کو ہی مجھ سے چھین لیا۔ ان سب کو اریسٹ کر لیجئے، ان تینوں کو، چاچا چاچی اور دانیال کو بھی۔ وہ اب چچی چاچا معافی مانگنے لگے۔ ابراہیم افندی نے پہلے کی طرح اب رحم دل نہیں تھا۔ اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑا اور مضبوطی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور مناہل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ بے شک ان دونوں نے کافی کچھ کھویا تھا، تو خدا نے ایک اچھا بہترین ہم سفر نواز دیا، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔